جی السلام علیکم۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور میرے طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ بیچ میں مصروف تھا، ابھی میں انشاءاللہ یہ مبارکباد ابھی دے رہا ہوں جبکہ رمضان 13 دن گزر چکے ہیں۔ دوسری جانب سے میرے ذہن میں میرے مطابق ایک جو طریقہ ہے وہ میں جو ہے نا یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری ملکوں میں آج کل لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے اور پانی کا بھی بحران ہے اور باقی بھی گیس کا بھی، یہ سارے مسائل کس طرح حل ہو جاتے ہیں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ یہاں پر ابھی خاص کر ہماری ملک پاکستان، یہاں تو ابھی 25 کروڑ کا آبادی ہونے والا ہے، شاید 22 کروڑ، بعد میں 24 کروڑ، ابھی آگے 25 کروڑ، اس طرح آبادی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پڑوس ملک جو ہیں کچھ جیسا کہ یہ ایران نے سربازی سسٹم چالو کیا۔ سربازی بولتے ہیں جو ہر ایک گھر سے ایک جوان ملک کے لیے کام کرتا ہے مگر اس کو تنخواہ نہیں ملتا ہے۔ 2 سال اس کا سربازی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو فیسلٹیز دیا جاتا ہے، تو اس کو راشن کارڈ، اس کو پاسپورٹ، اس کو جو ہے نا جاب، اس طرح اس آدمی کو جلدی مل جاتا ہے جو سربازی نکالتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ 24-25 کروڑ کا آبادی ہے، اگر ہر ایک گھر سے ایک لڑکا ملک کے لیے اگر 2 سال سربازی نکالیں تو ملک کا 50-60-70% حالات ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کیسا؟ جیسا کہ ہمارے ملکوں میں یہ جو جنگلات ہیں، جو کالی زمین پڑے ہیں، کسی کا بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے، کوئی جگہ میں گورنمنٹ کی زمین ہے، وہاں پر پانی کا جو ہے نا ایک ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ اسٹور، جو پانی وہاں پر بارشوں کا پانی بھی جمع کر سکیں، جو نہر کا پانی ہے جو سمندر میں ضائع ہو رہا ہے وہ پانی کو وہاں جا کے جمع کرے۔ لیکن یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، ظاہر بات ہے، اس کے لیے نہر بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے پائپ ڈالنا پڑتا ہے، میٹیریل کا ضرورت ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہر چیز میں ہمارے جوان حصہ لے لیں سربازی میں۔ تو یہ میٹر کچھ پھر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوشن کرے، وہ جو سربازی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ڈسٹریبیوشن کرے، کوئی نہروں پہ مصروف رکھیں، کوئی پانی کا جو اسٹور بن رہا ہے اس میں مصروف رکھیں، اور کوئی جو ہے نا ایسے جو جگہ ہیں جہاں پر کھیت وغیرہ نہیں نکلتا ہے تو وہاں پر کچھ ایسے مطلب درخت ڈالیں جو آگے کام آ جائیں، آگے فروٹ پھل نکلیں، مطلب اس کے لیے کوئی ایسی جگہ بنائیں۔ دوسری سربازی میں اور بھی مطلب فائدہ ہوتا ہے، جیسا روڈ ہیں کچے ہیں تو اس میں بھی بندے جو ہے نا مصروف ہو جائیں، کام کریں، تو یہ اس طرح ملک بن جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں ابھی فی الحال سربازی سسٹم تو ہے نہیں، اگر یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہو جائے، تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ پانی کا بحران بھی ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب اتنا پانی جمع کرتے ہیں ہم لوگ بارش کا، یا ہو سکتا ہے یہ جو نہر کا پانی جو سندھ کا دریا ہے جو سمندر میں جا کے ضائع ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا شاخ نکالیں، اس کے لیے ایک جگہ بنائیں، اس میں پانی جمع کریں، تو پھر وہ پانی بھی جو ہے نا کام آ جاتے ہیں، زمینوں میں بھی اور شہروں میں بھی۔ دوسرا بجلی کا جو ہوتا ہے، اس میں پانی جب جمع ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کچھ ایسے سسٹم ڈالیں جہاں پر وابٹا بن جائیں تو بجلی میں اضافہ ہو جائے گا، تو لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آ جائے گا۔ تو اس طرح زندگیاں جو ہے نا لوگوں کا سہانا ہو جاتے ہیں، اچھا ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بھرنے کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اپنے زندگی میں جتنے بھی ملکوں میں سفر کیا، جیسا کہ یہ کچھ غریب ملک بھی ہیں جہاں پر یہ جیسا دیکھو امیر ملک جو ہیں وہ تو پہلے ہی ترقی کر چکے ہیں، وہ تو ماسٹر مائنڈ ہے، جیسا جاپان ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، یہ سارے ترقی کر چکے ہیں۔ غریب ملک بولے تو کمبوڈیا ہے، لاؤس ہے، اور باقی بھی جو کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پر ویتنام ہے، ابھی اس وقت ویتنام بھی جو ہے نا بہت آگے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ تو وہاں پر لوگ جو ہے نا اتفاقی سے محنت کرتے ہیں، تو یہاں بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ کمبوڈیا کا حال ہے کہ کرنسی بھی ڈی کوالٹی ہے، لاؤ کا کرنسی بھی ڈی کوالٹی ہے، لیکن ابھی اس وقت وہاں پر چائنا کا بلٹ ٹرین بھی چل رہے ہیں، میں خود ٹریول کیا اس میں،
تو اس طرح جو ہے نا، اگر اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ ساری مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مسائل اس طرح حل ہو جاتے ہیں، دیکھو ابھی پاکستان میں تو ابھی تو ادھار بھی بہت باقی دینا پڑتا ہے نا، ادھار ہے پاکستان کے اوپر۔ تو سربازی میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر 2 سال کام کرے تو ایک گھر سے تو کتنے گھر ہیں، باقی تو بندے جو ہیں، اگر ایک آدمی کا اگر ایک بیٹا ہے تو وہ بھی اگر سربازی میں جائیں تو گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا مدد کرے۔ اگر ایک آدمی ہے اس میں، اگر 2-3 آدمی کمانے والے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ایک آدمی سربازی دیں، تو سربازی دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ملک کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 2 سال پورا کریں، اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے، اس کو جو ہے نا راشن کارڈ دیا جائے، اس کو اور بھی فیسلٹیز دیا جائے، تو اس کو پھر 2 سال کے بعد نوکری بھی ایزی مل جاتا ہے۔ تو یہی فیسلٹیز، مطلب یہی جو کام کر کے ہم لوگ یہ اسٹور بناتے ہیں، یہ روڈوں کو صحیح کر دیتے ہیں، اس میں خود بخود جاب نکل جاتے ہیں۔ باقی میرے طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان پھر سے مبارک ہو، اور روزہ بھی انشاءاللہ صحیح طریقے سے روزے دار ہو جاؤ۔ مسلمان کا کام ہے روزہ رکھنا، اور انشاءاللہ یہ روزے کا مہینہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا رہتے ہیں، صحت بھی صحیح کر دیتا ہے۔ اور انشاءاللہ عید کی بعد میں پھر انشاءاللہ کچھ شاید ملکوں میں چلے جاؤں تو کچھ ویڈیو بناؤں۔ اب پاکستان میں گرمی بھی آ گیا، اور یہ کراچی سے جو ہے نا ہمارے نارتھ سائڈ دور پڑ جاتا ہے، تو ظاہر ہے ابھی رمضان ہے، جانا آنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میرا یہ مشورہ اگر اچھا لگے تو ضرور کمنٹ کیجئے، اگر برا لگے تو بھی کمنٹ کیجئے، تاکہ پتہ چل جائے، تو یہ مسئلہ میں پھر آگے انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا۔ سربازی سے یہ فائدہ ہوتا ہے بھائی صاحب، آپ لوگ سب سن رہے ہیں انشاءاللہ، سربازی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 2 سال کا تکلیف ہے ایک جوان کو، مطلب ایک گھر سے، تو روڈیں وغیرہ سب صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں یہ بھی خواہش مند ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ بھی اس میں حصہ لے لیں، اور میٹرل کا جو ضرورت پڑتا ہے، ظاہر ہے روڈ ہے یہ وغیرہ وغیرہ، اس میں اور کچھ ایسی ٹیم بنائیں جو صفائی کا بھی خیال رکھیں، جیسا کہ کہیں کوئی جگہ میں گندگی جو ہے نا بنا مقصد پھینکتے ہیں، جیسا برساتی نالا ہوتے ہیں تو وہاں پر گندگی پھینکتے ہیں، تو اس میں ایسا ٹیم رکھنا چاہیے، تو اس میں بھی نظر بندی رکھیں۔ تو اس طرح جو ہے نا میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر 2 سال تک بھی یہ ملک میں سربازی ہو جائیں تو میں کہتا ہوں یہ ملک جو ہے نا آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ، صحیح ہو جائے گا، بالکل صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایران بھی دیکھو، ایران کا بھی دیکھو، روڈیں صاف ہے، سب صحیح، یہ صحیح سربازی اسی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ یہ شاید انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، شاید انشاءاللہ ہو جائے نا۔ تو باقی میرے طرف سے آپ سب کو سلام، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور آگے انشاءاللہ میں کوئی اچھے سے ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ باقی انگلش میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میرا تو انگلش اتنا خاص نہیں ہے، لیکن میرے جو سبسکرائبر ہیں نا دوسرا ملکوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اردو نہیں سمجھتے ہیں، تو مجھے کون سا اردو انگلش آتا ہے صحیح طریقے سے، تو میں بھی یہی جو ہے نا گاڑی چلا لیتا ہوں، بس گاڑی رکنا نہیں چاہیے نا بولتے ہیں۔ دوسرا ایک آخری بات میں پیش کرتا ہوں، جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنایا کوکرا پار کا، یہ جو سندھ کی علاقہ ہے نا، تو وہاں مجھے جانے نہیں دیا، مجھے ٹی ٹی لوگوں نے بتایا کہ آپ وہاں جا رہے ہو، اگر کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، تو آپ کو ظاہر ہے آپ کو پوچھ پاچھ کریں گے کیوں آیا، کیونکہ بارڈر پڑتا ہے اور آرمی کا ایریا ہے۔ تو میں نہیں گیا، اچھا ہو گیا نہیں گیا، کون سا دبئی تھا، تو میرا مطلب ہے اچھا ہو گیا نہیں گیا، نہیں تو اس تحقیقات میں جو ہے نا میں کالی فری شکار ہو جاتا تھا وہاں پر۔ تو آخری ویڈیو میرا وہی تھا، ابھی یہ ویڈیو اس لیے بن رہا ہوں کہ تاکہ ابھی فی الحال اگر کوئی موقع مل جائے تو کراچی کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جو میں نے ابھی تک شاید وزٹ نہیں کیے ہوئے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آگے اچھے سے اچھے ویڈیو بناؤں گا۔ باقی مجھے دیجیے اجازت، آپ سب لوگوں کو اللہ خوش رکھیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جیسا کہ انگلینڈ میں ہیں، فرانس جدھر بھی ہیں، مطلب کینیڈا میں ہیں میرے بھائی وغیرہ نا، رشتہ دار بھی ہمارے ہیں وہاں پر، جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو سلام، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور انشاءاللہ آگے اگر زندگی رہا تو پھر اچھے ویڈیو بناؤں گا۔ باقی خدا حافظ۔ جی کچھ باتیں یار میں بھول چکا ہوں، ابھی پھر سے ذہن میں آ گیا، کچھ باتیں ایسے ہیں کہ یہ جو سربازی کے حوالے سے میں نے بات کیا، اس میں بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ سربازی ایسی ایک ٹیم ہوتا ہے جو جس میں چاہے نہروں میں استعمال کریں، چاہے روڈوں کا کام میں استعمال کریں، چاہے آپ لوگ مطلب یہ جو ہمارے جو
گورنمنٹ کی جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ سربازی کو لے کر مطلب اس کو ڈسٹریبیوشن کریں. ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا جدھر بھی کوئی چیز کا خرابی ہے, کوئی چیز کا کمی ہے, وہاں جا کے مطلب کچھ بندوں کو وہاں بھیجیں اور کچھ بندوں کو مطلب ایسے ایسے جگہ میں بھیجیں جہاں پر ضرورت ہے. مطلب سب ایک کٹا نہیں ہو سکتے نا, جیسا مطلب یہ پبلک جمع ہو جائے گا, یہ سربازی والے یہ ٹیم بن جائے گا تو اس میں مطلب ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے. 10% ادھر چلے گئے نہروں پہ صفائی کرنے کے لیے, کچھ 10% مطلب ادھر چلے گئے جہاں پر یہ پانی کا جو اسٹور بن رہا ہے. مطلب 10% بولے تو مطلب کروڑوں کے حساب سے ہے نا, ہزاروں مطلب لاکھوں کے حساب سے آدمی جمع ہو جاتے ہیں سربازی کے لیے. باقی جو یہ کیا بولتے ہیں, اچھا یہ جو ویزے کے علاوہ سے جو لوگ کہتے ہیں نا, مجھے بہت سارے لوگ یہی میسج بھیج رہے ہیں کہ ویزا کس طرح لگتا ہے بہت سارے کنٹریوں میں. تو ویزا اس طرح لگتا ہے جیسا اگر آپ نے کبھی پہلے ٹریول کیا تو آپ کو اتنا آسانی سے نہیں ملتا ہے. آپ کی ڈاکومنٹس پھر بھی دینا پڑتا ہے, مگر یہ پروف دکھانا پڑتا ہے کہ آپ پہلے ٹریول کر چکے ہیں کوئی ایسا کنٹری میں نا, جہاں پر جیسے آپ تائی لینڈ کے لیے جا رہے ہو تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے اگر گیا ہے تو ظاہر ہے آپ کو وہاں کا طریقہ, وہاں کا اٹھنا بیٹھنا, جگہ, روڈ وغیرہ, مطلب کہاں جانا ہے, کس طرح جانا ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے مطلب نا, تو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے. ابھی جاپان میں جو لوگ جاتے ہیں, میں گیا تھا جاپان میں, ہر کوئی جاتا ہے تو جاپان کا جو ایئرپورٹ جو بنے ہیں شہر سے تھوڑا سا دور ہے, مطلب 60 کلومیٹر 15 کلومیٹر کچھ ایسے ایئرپورٹ ہیں, اور کچھ ایسے ایئرپورٹ ہیں جو شہر کے اندر بھی ہیں. تو اگر آپ نے فلائٹ پکڑا, آپ جا رہے ہو جاپان, وہاں اترو گے, رات میں فلائٹ پہنچ گیا, تو ابھی آپ کا جو ہے نا جدھر آپ نے ہوٹل بکنگ کیا تو آپ کو وہاں ہوٹل جانے کے لیے ہو سکتا ہے ٹرین نہ مل جائے, تو ٹیکسی وہاں پر بہت مہنگے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں کا خرچہ, وہاں کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سب چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ کو نقصان ہے. پھر آپ جاؤ گے وہاں پر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. تو آپ کو ٹیکسی میں جاؤ گے تو ٹیکسی میں آپ کو ڈبل نہیں ٹربل جو ہے نا پیسہ لگے گا. تو اس طرح یہ چیزوں کے اگر پہلے آپ جا چکا ہے تو ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایکسپیرینس ہوگا, تو پھر مل جاتا ہے, پھر آپ کو جانے کا چانس مل جاتا ہے. مگر پھر بھی ڈاکومنٹ آپ کو صحیح دکھانا پڑتا ہے. دوسری جانب سے جو یہ ویزوں کا جو کچھ ملکوں کا ویزوں کا جو پیس ہوتے ہیں, یہ پیس تھوڑا ابھی انہوں نے بڑھایا اس لیے کہ ایک تو ہماری ملکوں کا کرنسی گر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ لوگ ڈالر کے حساب سے پیسہ لینا چاہتے ہیں. تو اگر پہلے مطلب یہ تائی لینڈ کا جو کونسلر, یہ ایمبیسی وغیرہ, اس کا ویزے کا جو سنگل انٹری جو ٹورسٹ ویزا ہوتے ہیں نا, اس کا پہلے 6,000 تھا, پھر اس کے بعد 8,000, ابھی 13,000. تو اس لیے لیتے ہیں کہ جیسا ہم لوگوں کا کچھ ملکوں کا جو ہے نا کرنسی گر جاتا ہے تو پھر ڈالر جو ہے نا اوپر ہو جاتا ہے. تو ڈالر کے حساب سے ظاہر ہے ادھر کا وہ ملک کا حساب سے جو لیتے ہیں نا, جو وہ ملک کا جیسا بھی تائی لینڈ کا جو بات کا جو ریٹ ہے اسی حساب سے ادھر پیس لینا پڑتا ہے جو پیس لے رہے ہیں. تو ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھیں. دوسری جانب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بندے سوچتے ہیں یار کیوں اتنا پیسہ بڑھ گیا, یہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں یہ وجہ سے, مطلب وہ کرنسی گرتا ہے تو ڈالر اوپر جاتا ہے, تو اس کی ملک کا بھی جو کرنسی اوپر ہو جاتا ہے, تو اس کے حساب سے دینا پڑتا ہے. چلیں, اور باقی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا دوسرا ملکوں میں تو ہم لوگوں کو خرچہ وغیرہ بھی اسی حساب سے لگتا ہے جو وہ ملک کا حساب سے. تو ظاہر ہے ہمارا ملک کا جو کرنسی گر جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں بھی ڈبل ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کا خرچہ وہاں پر بہت زیادہ. تو پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ شو کرنے سے کام نکل جاتا تھا, ابھی زیادہ, کیونکہ وہاں کا کیپیسٹی بھی ایسا ہی ہے نا, مطلب وہاں آپ باتوں پہ خرچہ کرو گے نا, مطلب آپ وہاں کی کرنسی جو ہوتے ہیں بات ین, تو اس کے حساب سے آپ وہاں پر پیسہ دو گے تو ظاہر ہے آپ کو خرچہ ڈبل پڑے گا پاکستان کی لحاظ سے. تو ظاہر ہے آپ کا جیب میں پیسہ ہونا چاہیے نا. اگر یہ رسپانسبلی لیتے ہیں کونسلر والے, آپ کو ویزا لگا کے دیتے ہیں, اگر وہاں جا کے آپ پھنس گیا تو اتنا دور, تو یہ مسئلہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ لوگوں نے یہی سوچا کہ پیسے بھی تھوڑا زیادہ انہوں نے کیا ہے کہ کسی بندے کا پاس اگر 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ, تو وہاں جا کے اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے. جیسا پہنچ گیا پیسے ختم, مطلب ٹکٹ وغیرہ لے کے ادھر جائے گا تو پھر وہ خرچہ ٹرانسپورٹ کھانا پینا, تو پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. اگر اس نے ہوٹل بکنگ تھوڑے دن کے لیے کیا, پھر اس کو ہوٹل کا ضرورت پڑ جاتا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, تو اس سردی میں یا گرمی میں کہاں سے ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کی رسپانسبلی جو ہے نا دیکھتے ہیں پہلے, یہ چیز ہونا چاہیے.
بس یہ بات میں نے اس لیے شیئر کیا کہ یہ کچھ لوگ ویزے کے حوالے سے پوچھ پاچھ کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ چیز ہوتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو آپ جو ہے نا بینک بیلنس تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، دوسرا آپ کا عقل بھی صحیح ہونا چاہیے جانے کے لیے، اور تیسرا ان چیزوں کو سمجھو. جو ہماری کرنسی ہمارے ملک کا الگ ہے، اس کا ایک ملک کا الگ ہے، ان چیزوں کو سمجھو تاکہ پتہ چل جائے. ابھی اگر آپ کینیڈا جاؤ گے، کہیں بھی جاؤ گے، تو آپ کے پاس پیسہ تو ہونا چاہیے نا. اگر بغیر پیسے سے آپ وہاں پر جاؤ گے تو آپ سوچیں گے یار میں کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسے ہیں تو آپ کنٹرول سے نہیں ہوگا. کسی کا رشتہ دار ہے ادھر مدد کرنے والے، وہ الگ بات ہے، باقی پیسہ ہونا چاہیے. چلے میں یہ بات اس لیے شیئر کیا کہ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو.